بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے، الدرس الحادی عشر الاضافہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ مشقی سوالات میں سے کل 8 مشقیں حل کر لی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر 9ویں مشق کو حل کریں گے۔ دیکھیں عربی میں ترجمہ کرنا یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ آپ اس میں پہلے اردو کے اندر مضاف مضاف الیہ کو دیکھ لیں، پہچان لیں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا مضاف مضاف الیہ کیا ہیں تو پھر آپ کے لیے عربی میں ترجمہ یہ آسان ہو جائے گا۔ اب جیسے یہ دیکھیں نا، وزیر کے بیٹے کا گھر، اب وزیر اور بیٹے کے درمیان کے آ گیا نا تو پتہ چلا یہ دونوں مضاف مضاف الیہ ہیں۔ اب بیٹے اور گھر کے درمیان کا آ گیا تو پتہ چلا یہ دونوں بھی مضاف مضاف الیہ ہیں۔ اسی طریقے سے ادھر دیکھیں، بادشاہ اور بیٹے کے درمیان کے ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، بیٹے اور گھر کے درمیان کا ہے تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہیں۔ آگے چلیں، تیرے چھوٹے بھائی، اب یہ تیرے اور بھائی کے درمیان بڑی یہ آ گیا تو پتہ چلا یہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ اب بھائی اور ہاتھ، اس کے درمیان کے آ گیا تو پتہ چلا یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہیں۔ آگے چلیں، لیکن اس کے دونوں ہاتھ، اس کے اور پاؤں، ان کے درمیان کے آ گیا ہے تو پتہ چلا یہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ اسی طریقے سے حامد کے بھائی، یہاں پر بھی دیکھیں مضاف مضاف الیہ آ گیا، حامد کا بھائی مضاف مضاف الیہ آ گیا۔ محمود کی دونوں بہنیں، اب اس کے درمیان آ گیا، یہ بھی مضاف مضاف الیہ آ گیا۔ اس کی دونوں بہنیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے مضاف مضاف الیہ کے درمیان یا کاکی کے ہوگا یا راری رے ہوگا اردو کے اندر۔ اب اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ حل کیا کے لیے آئے گا؟ حل سوال کے لیے، حل ہذا بیت ابن الوزیری، کیا یہ وزیر کے بیٹے کا گھر ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں نا، اردو میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور عربی کے اندر مضاف پہلے ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں گھر تھا نا، یہ اردو کے اندر یہاں پہ آخر میں ہے اور یہاں پر یہ جو گھر ہے یہاں پر شروع میں ہے، اور یہاں پہ دیکھیں وزیر یہ شروع میں ہے اور یہ دیکھیں مضاف الیہ سب سے آخر والا تو یہاں پر یہ آخر میں ہے۔ تو یہ بھی پہچان کا طریقہ ہوتا ہے کہ اردو اور عربی کے اندر، عربی میں مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ آگے چلیں، نہیں، نہیں کے لیے لا، وہ لا ذاکا بیت ابن الملک، نہیں بلکہ وہ بادشاہ کے بیٹے کا گھر ہے۔ اب یہ دیکھیں بادشاہ یہ مضاف الیہ یہاں پہ پہلے ہے، بادشاہ کے بیٹے کا گھر ہے۔ آگے چلیں، تیرے چھوٹے بھائی، اچھا اس میں دیکھیں بڑا چھوٹا یہ صفت ہی ہوتا ہے، بڑا چھوٹا، یہ اسی طریقے سے خوبصورت، اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا وہ صفت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ نا چھوٹا آ گیا اور اسی طریقے سے یہاں پہ بڑا آ جائے گا یا اچھا آ جائے گا، تو یہ جو ہے نا صفت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تیرے بھائی اس کو ہم نے مضاف مضاف الیہ بنا دینا ہے اور چھوٹے کو ہم نے اس کی صفت بنا دینا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، حل یدا اخیک الصغیر نظیفتانی، اس طریقے سے۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے، اب یہ نا یدانی تھا، دونوں ہاتھ ہیں نا تو یدن کی تسنیہ تھی یدانی، لیکن چونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے اخی کی طرف تو لہٰذا دیکھیں نا یہاں پہ ہاتھ اور بھائی کے درمیان کیا آ گیا تو مضاف مضاف الیہ، اور آپ کو پتا ہے کہ جب مضاف ہوتا ہے تو پھر تسنیہ سے نون گر جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نون گر گیا یہاں پہ۔ اور یہ دیکھیں اخن ابن فمن، اس کی حالت جری ہے، مضاف الیہ نا یدا کے لیے، حالت جری کو ہم نے یا کے ساتھ یہ ظاہر کیا ہے، اور یہ بھی کاف ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو صغیر ہے، یہ صغیر یہ اخی موصوف کی صفت ہے، حل یدا اخی کا صغیری نظیفتانی۔ آگے چلیں، جی ہاں نام، لیکن انہوں نے عربی کے اندر وہاں پہ جو کتاب ہے اس کے اندر بل کا لفظ استعمال کیا ہے، بل بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن جو لیکن ہے اس کا ترجمہ صحیح بنتا ہے لیکن۔ دونوں پاؤں، رجل آتے ہیں نا پاؤں کے لیے، اس کی تسنیہ آتے ہیں رجلانی، لیکن رجلانی نہیں کریں گے، رجلاہو کریں گے، کیونکہ نا اس کے، تو اس کے لیے ہو ضمیر ہم لے کر آئیں گے واحد مذکر غائب کے لیے، لیکن رجلاہو وسختانی، لیکن اس کے جو دونوں پاؤں ہیں وہ میلے ہیں۔ آگے چلیں، کیا تم نے حامد کے بھائی کو دیکھا؟ حل، اب یہاں پہ دیکھیں اس کی شروع میں حرف استفہام نہیں ہے، بس یہاں پہ یہ آخر میں کوسچن مارک ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ سوال ہو رہا ہے۔ اگر یہاں سے کوسچن مارک کو ختم کر دینا تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ سوال ہو رہا ہے یا ویسے ایک خبر دی جا رہی ہے۔ حل رأیت اخل حامد، کیا آپ نے حامد کے بھائی کو دیکھا ہے؟ اب یہ دیکھیں حامد کے بھائی، درمیان میں کے آ گیا نا تو مضاف مضاف الیہ ہیں، تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا، بھائی کو پہلے لے حامد کو بعد میں لے، جبکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ترتیب الٹ ہے۔ آگے دیکھیں نام، جی ہاں کے لیے آئے گا نام، حامد کا بھائی، اخو الحامدی والد حسن یا پھر والد طیب، دونوں میں سے آپ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، تم نے محمود کی دونوں بہنوں کو دیکھا؟ حل رأیت، اب بہن کے لیے عربی کا لفظ ہوتا ہے اخت، اب یہ دو بہنیں ہیں نا تو دو بہنیں ہوگا اختانی،
لیکن یہاں پہ رأیتا کے مفعول واقع ہو رہا ہے تو لہذا اختینی ہوگا، اور یہ چونکہ مضاف مضاف الیہ بھی ہیں تو لہذا نون آخر سے حذف ہو جائے گا اور یہ پیچھے بچے گا اختی. حل رأیتا اختی محمود، اس طریقے سے، کیونکہ دیکھیں نا یہاں پہ محمود اور بہنیں درمیان میں کی آ گیا تو مضاف مضاف الیہ ہیں، تو لہذا جب یہ مضاف بن گیا ہے اخت تو آخر سے جو نون تثنیہ ہے وہ گر جائے گا، جیسا کہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. حل رأیتا اختی محمود، اس کا جواب کہ نام اس کی دونوں بہنیں اختاہو. اب یہاں پہ دیکھیں نا اس کی واحد مذکر غائب ہے تو لہذا ہم ہو ضمیر لے کر آئے ہیں، اور دونوں بہنیں دو ہیں بہنیں تو اس لیے یہاں پہ تثنیہ لے کر آئے ہیں. اب نون تثنیہ یہاں پہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے. نام اختاہو جالستانی عند امی، اس کی جو دونوں بہنیں میری والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. کیا تمہارے معلمین مدرسہ میں بیٹھے ہیں؟ حل معلمو کا. اب یہاں پہ دیکھیں نا تمہارے، اب یہ واحد بھی ہو سکتا ہے کہ جو پوچھ رہا ہے وہ ایک بندے سے پوچھ رہا ہے، اور یہ جمع بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے وہ ایک سے زیادہ افراد سے پوچھ رہا ہے. اگر تو یہاں پہ جمع کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم عربی میں واحد کے اعتبار سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جمع کے اعتبار سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ تمہارے سے واضح نہیں ہو رہا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ایک مرد ہے یا ایک سے زیادہ مرد ہیں. تو لہذا اگر ایک کا اعتبار ہو تو معلمو کا ہوگا، اور اگر جمع کا اعتبار ہوگا تو ہوگا معلموکم، کیا تمہارے معلمین یا تمہارے اساتذہ. اور یہاں پہ بھی دیکھیں درمیان میں رے آ گیا نا، تو جب رے آ گیا ہے تو پھر یہ بنے گا مضاف اور یہ بنے گا مضاف الیہ. اور یہاں پہ دیکھیں نون جمع ہے، جمع مذکر سالم کا، وہ مضاف ہونے کی وجہ سے گر گیا ہے. حل معلموکم جالسون فی المدرسہ، اس ترتیب سے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. آگے چلے. نام ہمارے معلمین، معلمون ہمارے، جمع متکلم کی ضمیر آ جائے گی، اور یہاں پہ بھی نون جمع جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے. نام معلمون جالسون فی المدرسۃ، اس ترتیب سے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. تو یہاں تک عربی میں ترجمہ کریں یہ بھی مکمل ہو گیا ہے. اب کچھ سوالات باقی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی تمرین کے اندر کریں گے.